مجلس بچاؤ تحریک کا جلسے انتخابی جلسہ ہے یہ جلسوں کے ذریعے 30 تاریخ کے دن انشاءاللہ تعالی ایک ایسا عظیم الشان دن رہے گا 30 اپریل کے دن مجلس بچاؤ تحریک کے تمام چاہنے والوں کے لیے اور تمام خواتین اور نوجوانوں کے لیے ایک ایسا انقلاب حیدرآباد کے پرانے شہر سے آنے والا ہے۔ یہ انقلاب، یہ کامیابی جب ہوگی جب آپ ایک قیمتی ووٹ ٹیلی ویژن کو یعنی ٹی وی کو دے کر کامیاب بنائیں گے۔ صبح 7 بجے سے شام کے 6 بجے تک ایک عظیم دن رہے گا۔ تمام لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں یہ عظیم دن کو عید کے طرح صبح نکل کر 6 بجے قطاروں میں ٹھہر کر الیکشن بوتھوں کے اوپر ٹھہر کر ٹی وی کے نشان پر بٹن دبائیے اور بھاری اکثریت سے مجلس بچاؤ تحریک کے نمائندے ڈاکٹر قائم خان کو کامیاب بنائیے۔ یہ ایسا نمائندہ ہے مجلس بچاؤ تحریک کا جسے غازی ملت نے ان کو اس دنیا میں آپ کے کام کرنے کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ غریب مسلمانوں کی بے باک قیادت ہے۔ یہ ایک عظیم آدمی ہے جسے ڈاکٹر قائم خان کہتے ہیں۔ میں ایک بار اپیل کرتا ہوں یہ ڈاکٹر قائم خان ایک بہترین ڈاکٹر ہے MBBS، ان کو جتا کر ایک ایسی مثال پیش کرے حیدرآباد تلنگانہ کی اسمبلی کے اندر قابل سب سے بھروسے مند ڈاکٹر ہے، ان کو اپنا بھاری ووٹ دے کر ٹیلی ویژن کو ووٹ دے کر پرانے شہر سے انقلاب کو لائیے اور اپنا 5 سال تک کام لیجیے۔ اور تمام مسلمانوں کو پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں میں ٹیلی ویژن کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیے، پرانے شہر میں انقلاب لائیے۔ خدا حافظ۔ حافظ عبدالستار صاحب، عبداللہ بیگ صاحب، دیگر رفقائے تحریک، برادرم محمد احمد حسین صاحب، حاضرین مجلس، یہ انتخابی جلسہ عام زیر اہتمام مجلس بچاؤ تحریک منعقد کیا گیا ہے، جس کا منشا و مقصد یہی ہے کہ انتخابات ہونے والے ہیں اور ایوان میں جب آپ کا نمائندہ جائے تو کیسے نمائندے کا انتخاب کریں، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج حالات ہم کو یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی شعور کو بیدار کریں اور اپنے پرائے میں تمیز کریں اور ایسے نمائندے کو ایوان میں بھیجیں جو ہمیشہ ہم میں رہے اور ہمارے مسائل کو حل کرے۔ آج ساری دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب ماحول ہے۔ ہندوستان کے اندر سنگھ پریوار ایک طرف، بی جے پی ایک طرف، کانگریس ایک طرف، کئی جماعتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کی دشمن ہیں اور مسلمانوں کے مسائل سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایسے حالات کے اندر مسلمان غور و فکر کریں کہ ہم کس کے ساتھ جائیں اور ہمارا نمائندہ کیسا ہو۔ اور مسلمانوں کی نظریں تلنگانہ بن چکا ہے اور تلنگانہ کی پہلی اسمبلی کا انتخاب عمل میں آنے والا ہے۔ اس اسمبلی کے اندر مسلمانوں کی نمائندگی کیسی ہو، اس پر آج ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، چندران گٹے کے حالات، حیدرآباد کے حالات آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، کبھی بی جے پی سے ڈرایا جاتا ہے تو کبھی سنگھ پریوار سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی بجرنگ دل سے ڈرایا جاتا ہے تو کبھی گجرات کے حالات کو پیش کر کے مسلمانوں کی ہمتوں کو پست کیا جاتا ہے تو کبھی ارے یہاں تو ہماری قیادت ہے، یہاں کے رکن پارلیمنٹ ہمارے ہیں، یہاں کے رکن اسمبلی ہمارے ہیں، 7 رکن اسمبلی ہے، 1 رکن پارلیمنٹ ہے، 45 بلدیہ کے کارپوریٹر ہیں، پھر بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کے ذہنوں کو پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور گجرات مظفر نگر کے فسادات کا ذکر کر کے مسلمانوں کی ہمتوں کو پست کیا جاتا ہے۔ قرون اولیٰ کی تاریخ آپ
کو دہراتا ہوا جو اپنی گفتگو کو آگے لیتا ہوا چلوں. ارے تعلیمات محمدی کو اپناؤ. ارے جو تعلیمات محمدی کو اپناتا ہے تو اس کی پیشانی کسی کے آگے نہیں جھکتی, اس کی پیشانی ہمیشہ اللہ کے آگے جھکتی ہے. ارے قیصر و کسریٰ کے کنگن جن کی قدموں کی سمت بنے, انہوں نے تعلیمات محمدی کو اپنایا تھا. عرب کے وہ بدو جو 6 جڑوں میں رہتے تھے, انہوں نے تعلیمات محمدی کو اپنایا تو قیصر و کسریٰ کے کنگن ان کے قدموں کی سمت بنے. مسلمانوں, تم دنیا میں یوں ہی نہیں آئے ہو. زبان ترجمان وحی نے تمہارے لیے خیر امت کا لقب پسند فرمایا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, کنتم اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم خیر امت ہو, تم لوگوں کی اصلاح کے لیے برپا کی گئی ہو. تم بھلائی کے حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو کیونکہ تم ایمان والے ہو. اقوام عالم کی خیرت کی ذمہ داری تمہارے کھانوں کے پر ہے. تم کسی کے احسان میں ہاتھ بن کے ٹھہرنے کے لیے برپا نہیں کیے گئے ہو. آج وقت کا تقاضا ہے, ذرا جائزہ لیجیے. حلقہ چمران بھٹے کا 15 سال سے ایک شخص کو موقع دیتے آ رہے ہیں. آپ 15 سال سے ایک شخص کو موقع دیتے آ رہے ہیں. بدلائیے, کیا کارنامے ہیں ان کے, ارے کیا خدمات ہیں ان کے, کتنے وقت آپ کی گلی کنچوں میں یہاں پر آئے ہیں. مجلس بتاؤ ہی آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا چاہتی ہے. ایک شخص ڈاکٹر قائم خان صاحب اپنے آپ کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کر رہے ہیں. خدا را ان کے احساسات اور ان کے جذبات کو سمجھیے, تحریک کا ساتھ دیجیے, پھر دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے حالات کیسے ہوتے ہیں. تعلیم کا میدان ہو یا پھر طب کا میدان ہو یا میڈیکل کا میدان ہو, پھر دیکھیے آپ لوگوں کی خدمت کے جذبے کے تحت ڈاکٹر قائم خان صاحب آپ میں موجود ہیں. آپ کے مسائل کو کیسے حل کریں گے. خدا را ان کے جذبات اور ان کے احساسات کو سمجھیے. میں نے ابھی ایک اشتہار دیکھا, ایک چھوٹا سا کا اشتہار پہ تقسیم کر رہے تھے. اس میں دیکھا کہ تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے راجندر سنگھ صدر کمیٹی کی بنیاد پر یہاں کے رکن پارلیمنٹ مسلمانوں کی تعلیم کی اور یہاں کے رکن اسمبلی مسلمانوں کی تعلیم کو پسماندگی دور کرنے کے لیے اسکولز کا جال بچھا رہے ہیں اور اسکول آ رہے ہیں. آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ یعقوب پورے میں بھی غریب لوگ رہتے ہیں, چار مینار میں بھی غریب لوگ رہتے ہیں, ارے بہادر پورے میں بھی غریب لوگ رہتے ہیں, نامپلی میں بھی غریب لوگ رہتے ہیں. ذرا آپ غور و فکر کیجیے کہ وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی اسکول نہیں ہے. اگر اسکول ہے تو صرف چمران بھٹے میں کیوں ہے. ارے آپ غور و فکر کیجیے, یہاں اس لیے ہے کہ آپ کے درمیان میں تحریک موجود ہے. تحریک کو کامیاب کریے, انشاءاللہ ایسے اور 50 اسکول کھلیں گے. کیا بات ہے کہ راجندر سنگھ صدر کمیٹی کی بنیاد پر مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی زیرو ہے. یہیں کے رکن پارلیمنٹ نے ایک اجلاس گولڈن جوبلی ہال کے اندر بلایا تھا اور وہاں پر غور و فکر کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کیسے دور کرے. آپ کو یہ حقائق آپ کے گوزے گشار کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی تو دور نہیں ہوئی, لیکن ایک قائد کی تعلیمی پسماندگی دور ہو گئی. ایک بیٹا ان کا لندن جا کے بیرسٹر بن گیا, ایک میڈیکل کالج کا ناکام طالب علم قوم پر مسلط ہو کر MLA بن گیا, اور ایک بیٹا جو اردو کی گرامر سے واقفیت نہیں ایک اخبار کا چیف ایڈیٹر بنا ہوا ہے. اس پر آج ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آئیے, تحریک آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے. ڈاکٹر صاحب کے خدمات کو سمجھیے اور ان کے احساسات کو سمجھیے. امان اللہ خان صاحب نے 27 سال آپ کے غریب دوسرے کی خاک کو اپنے ماتھے کی زینت بنایا, ماتھے کی زینت بنایا. خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو پھر ایک بار موقع دیا ہے. آئیے 30 اپریل کو تحریک کے حق میں ووٹ دے کر مرحوم صدر غازی ملت محمد امان اللہ خان صاحب کو بھرپور خراج تحسین پیش کیجیے اور ڈاکٹر قائم خان صاحب کا انتخاب عمل میں لا کر ڈاکٹر قائم خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کیجیے اور تحریک کو کامیاب بنائیے.